انسان جب تک اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا تب تک وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آتا، لیکن جب ایک انسان عقل و دانش کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے خلاف اپنی نفرت میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو تب ان پر اللہ کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کی آخری کتاب کی بے حرمتی کی، تب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ یقین نہیں کرو گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے اس بیہودہ عمل کے بعد قدرت نے کیا کھیل کھیلا۔ مصر کی ایک مشہور ڈانسر فیفی عبدو سے ایک لائیو پروگرام میں سوال کیا گیا کہ کیا اس طرح ننگے ناچنے پر ان کے ضمیر نے کبھی انہیں ملامت کیا ہے، اور کل وہ اللہ کا سامنا کس طرح کریں گی جب اللہ ان سے پوچھے گا اس سب کے بارے میں؟ تو تب اس نے عجیب و غریب جواب دیا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے ہوگی تو اللہ اس کے ڈانس کے فن کو ضرور سراہے گا، کیونکہ اپنے اس ڈانس کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہے اور اسی لیے اسے ڈانس کا مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل یہ انتہائی سخت حالات سے گزر رہی ہے، اور کیا پتہ قرآن سے لا علمی اور اللہ کی شان میں توہین کی وجہ سے اس کی سزا کا آغاز ہو چکا ہو۔ مسلمان معاشرے میں اس فلمی دنیا کے ان فنکاروں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہر وہ عمل اپناتے ہیں جو ٹی وی ڈرامے، گانوں اور فلموں میں ان فنکاروں کو کرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر کہ یہی فنکار ان کو اپنی ادا اور اعمال کی بنا پر ایسے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو بے حیثیت مسلمان ہم میں سے کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں، جن کاموں میں براہ راست شیطانیت کی جھلک دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے ایک مشہور عرب سنگر حائفہ وہبے نے لائیو ٹیوب پر یہ کہا تھا کہ خدا ان کی طرح کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کے بس کی بات ہی نہیں کہ ان کے جیسا کوئی اور بنا سکے، معاذ اللہ۔ اسی طرح ایک اور عرب اداکارہ شیری رضا بھی ہے جس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک مؤذن کی آواز کو ایک بدنما اور اذان کو شور سے تشبیہ دی۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی ہے کیونکہ اسے یہ آواز انتہائی بری لگتی ہے اور یہ اذان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اذان کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے، لیکن اس جیسے لوگ جو منافقت اور اسلام نفرت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو فلاح اور کامیابی کے راستے پر بلانے کی دعوت بھی شور لگتی ہے۔ اب یہ لوگ شاید ان واقعات سے لا علم ہیں جو قرآن اور اللہ کے احکامات کی بے حرمتی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن گئے تھے، کہ جب جن لوگوں نے بھی اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا تو تب اللہ نے ان کو کیسی سزا دی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنی اس مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہوئے فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ لیکن اتنے کھلے الفاظ میں نیکی اور ہدایت کی دعوت کے ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ناروے میں قرآن کو جلانے کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کیسے ایک ملعون نے لوگوں کے سامنے بیچ راستے میں قرآن کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا یہ عمل کامیاب نہیں ہو سکا جب ایک غیرت مند نوجوان نے اس ملعون پر جپٹ کر اس کی یہ ناپاک کوشش ناکام بنا دی۔ اسی طرح دل دہلانے والا ایک واقعہ 1999 میں ترکی میں بھی پیش آیا تھا، جب 1999 میں ترکی میں ایک خوفناک زلزلے نے بڑی تباہی مچا دی تھی، جس میں ساحل سمندر پر موجود ایک فوجی چھاونی زمین میں دھنس گئی تھی، جس چھاونی میں ترکی، امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ افسران کی ایک خفیہ میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ میٹنگ صرف کاروباری میٹنگ ہی نہیں بلکہ وہاں ناچ گانے اور شراب و شباب کی بھی ایک محفل سجائی گئی تھی۔ اسی میٹنگ کے دوران ایک امریکی جرنیل نے نشے کی حالت میں حکم دیا کہ اس کے پاس قرآن کو لے کر آؤ۔ قرآن پاک کو لایا گیا، اور اس امریکی جرنیل نے وہاں موجود ایک ترک آفیسر سے کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جس کے بارے میں تمہارا اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔
اور یہ کہتے ہوئے اس نے قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑ کر ان کو ناچتی ہوئی عورتوں پر پھینک دیے۔ اس ترک آفیسر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگا، لیکن وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اسی لیے اس فوجی چھاونی کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس ترک آفیسر کا بیان تھا کہ میں نے اس چھاونی کو ایک سفید روشنی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ تب میں نے اس چھاونی کے اندر شدید چیخوں کی آوازیں سنی، جیسے بہت سارے لوگ شدید تکلیف میں مدد کے لیے پکار رہے ہو، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکے نے اس پوری چھاونی کو سمندر میں غرق کر دیا، جس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، جس کی کھوج میں آج بھی دنیا کے قابل اور ماہر افراد اس علاقے کا دورہ کرتے ہیں کہ وہ معلوم کر سکے کہ اس رات وہاں کیا ہوا تھا۔ لیکن آج تک ان سب کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آخر اتنی بڑی اور مضبوط فوجی چھاونی کہاں غائب ہو گئی۔ اسی طرح 2021 میں ایک عرب فنکارہ نے انتہائی بیہودہ طریقے سے قرآن کا مذاق اڑایا۔ یہ عرب فنکارہ مکمل طور پر شیطانی تنظیموں کے لیے کام کرتی ہے اور ایسے بیانات دینے سے باز نہیں آتی جن بیانات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ 2021 کے شروع میں اس فنکارہ کو ایک یہودی کمپنی نے آفر دی کہ اگر یہ قرآن کی بے حرمتی کر کے ماڈلنگ کرے گی تو اسے لاکھوں ڈالر انعام میں ملیں گے۔ اس فنکارہ نے یہ آفر قبول کی اور بیہودہ لباس پہن کر اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر اس نے ماڈلنگ کی اور پوری دنیا میں اسلام مخالف لوگوں سے داد اور لاکھوں ڈالر سمیٹ لیے۔ لیکن قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس عمل نے اس فنکارہ کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں حسن کی دیوی سمجھے جانے والی یہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی اور اس طرح قرآن کی بے حرمتی کرنے پر یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو۔